السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی اچھا مجھے یہ پوچھنا تھا کہ جیسا شیخ نے بولا کہ جی جو وہ واقعہ تھا جب مطلب انجینئر علی مرزا بولتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ غلط بولا، وہ ہاں واقعہ وہ اس طرف ہے نا، وہ جو عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گوجڑی لا کے رکھ دیا تھا، تو صحابہ کرام نے کسی نے نہیں ہٹایا تھا، انہوں نے بیوی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلایا تھا ہٹانے کے لیے. تو اس میں حضرت ابو بکر کا تو ذکر ہی نہیں ہے، تو شیخ نے اس پہ کس حضرت نے ابو اعتراض بکر کا اٹھایا نام تھا؟ کیوں نہیں ذکر ہے تو وہی تو مسئلہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہیں ہے تو علی مرزا نے کیوں کہا، ان کا نام کیوں لیا؟ ارے کہاں کہا، علی وہی تو میں مرزا پوچھ رہا ہوں کہاں کہا. میں نے بھی بھائی پوری ویڈیو ابھی دیکھی لے ہے، کے وہ نہیں بیٹھا ہوں کہاں کہا. میں لے کے نہیں بیٹھا ہوں. اگر کسی کے علم میں تو یہاں ڈال دے ویڈیو، ڈھونڈنا پڑے گا، میری نظر سے گزری اس ویڈیو. نے سنیے تو اس نے یہ کہا کہ صحابہ اکرام موجود تھے لیکن کسی نے ہٹایا نہیں، کیونکہ پتا تھا اس ٹائم پہ پینٹی لگ جائے گی سب کی. یہ اس کے پراپر ورڈ ٹو ورڈ تھے. کیوں؟ کیونکہ ابو اس ٹائم بکر پہ صدیق رضی سنیے. اللہ عنہ کی طرف اس نے اشارہ کیا، وہ ویڈیو اچھا دیکھنا پڑے ایک گا، سیکنڈ وہ ویڈیو دیکھنا پڑے گا. ایک سیکنڈ بات کٹ ہوگی، اس سے اچھا ہے کہ میں سوال پوچھوں گا تو آپ نہیں سنیے دیکھو میں اور آپ بتاؤں، جواب دیں گے تو میں سنوں گا. میں ویڈیو ابھی لے کر نہیں بیٹھا ہوں، نہیں آپ کو دکھاتا. اگر ہمارے سننے والوں میں کسی کے پاس تو میں ذرا اس کا لنک دو. لیکن میں میں ورڈ ٹو ورڈ یہی بتا رہا ہوں آپ کو، یہی ورڈ ہے. اگر اس نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام نہ لیا ہوتا نا، میں یہ بات نہیں کہتا. آپ جو بات کریں اس نے یہ ایسا نہیں کیا، اس نے ابو بکر صدیق کا نام لیا ہے بھائی، نام لیا اس نے. جب روایت میں ابو بکر عبداللہ صدیق بن کا نام کیوں لیا اس نے؟ اچھا عبداللہ بن ابی نے جب اوجڑی رکھا تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اب جب سجدے میں گئے تو اس میں حضرت ابو بکر. سنو، ارے بھائی سنو، وہ عبداللہ بن ابی نہیں، وہ تو منافق تھا، وہ کہاں سے رکھے گا، وہ تو ابو جہل نے رکھا تھا. ہاں تو اسی ٹائم تو رکھا تھا نا اس نے، جب مکے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے مکے کے پاس. صدیق کا نام لیا. ابھی ویڈیو نہیں، ابھی کیا بحث کریں ہم؟ اگلے اسٹریم میں آئیے، ویڈیو لے کے آپ بھی لے کے آئے، میں بھی لے کے آتا ہوں، بات کرتے ہیں. سوال پوچھنا ہے ان سے، اسٹریم میں کیا کروں، فیس دکھاؤں میں اپنا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا ہے؟ نہیں حضرت ابو بکر کے بارے میں ہاں برا کہاں کہا، وہ میں پوچھ رہا ہوں. اور وہ حدیث کے اوپر جو آپ نے ریفرنس دیا نا، ابھی ویڈیو نہیں میرے پاس، لے کے نہیں بیٹھا ہوں، میں آپ کو دکھاتا. میں وہ بات سمجھ گئے. نشاط بھائی آپ یہ بتاؤ. اور دوسرا اچھا سنیے دوسری چیز. چلو ہاں کیا پوچھا میں نے؟ میرے جی سوال کا جواب. میں نے پوچھا جی کہ کیا علی مرزا نے کہیں بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف کچھ بھی نہیں کہا ہے؟ نہیں کہا. کہا ایسا اتنا غلط کچھ نہیں کہا، میں غلط ہی نہیں کہا حضرت ابو بکر کے بارے میں. بولیے کہ میں نے ایک ویڈیو ریڈی رکھی، ایک منٹ میں آپ کو چلا کے بتاتا ہوں. بولیے. ہاں بتائیے. ہم آپ سے کوئی حسد نہیں کرتے کہ آپ کو امت نے چن لیا، لیکن کیا اہل بیت رسول ہونے کے ناطے یہ ہمارا حق نہیں تھا کہ آپ بھی ہمیں بھی اس میں شامل کرتے؟ کین یو پلیز اسٹاپ ہیئر 1 سیکنڈ. ہاں اب یہاں پہ بات کیا ہو رہی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب گئے تھے، جب علی رضی اللہ عنہ سے ملنے گئے تھے. ہاں تو اب یہاں پہ کمنٹ سنیے، کیا کمنٹ اس مشورے میں یہ اس بات پہ حضرت ابوبکر صدیق رو پڑے. کیوں روئے؟ ہونا تو چاہیے تھا کہ جس طرح آج ناسبی کھڑے ہو کے تو بڑے بڑے جواب دے رہے ہیں، تو حضرت ابوبکر بھی ایک جواب گھاڑ کے بتا دیتے کہ یار علی تجھے نہیں پتا یار کتنی مصیبت تھی، وہ سعد ابن عبادہ نے اپنا وہ لادہ ایک مسئلہ کھول لیا تھا، یہ تھا وہ تھا. ان کو پتا تھا کہ جو کچھ بھی تھا یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. جو سکیفہ کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ کیا کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ آپ ذرا غور کریے. بنی ساعدہ میں ہوا ہے. کیا ہوا آج اگر سقیفہ بنی ساعدہ میں کیا ہوا؟ علی رضی اللہ عنہ پہلے خلیفہ کے طور پہ نامزد ہوئے. یہ کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا. ذرا غور سے سنیے آگے. حضرت ابوبکر زندہ ہونا یقین کریں، ان سے ذرا یہ اسلامک ہسٹری کے 2 ٹکڑے دکھائے جائیں، خون کے آنسو روئے کہ سقیفہ بنی ساعدہ کے افیکٹ کہاں تک گئے ہیں، قیامت تک جا رہے ہیں. آج تو ہم ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، چلے اس زمانے میں تو کوئی کہہ سکتا تھا، آج تو ہمیں نظر آ رہا ہے نا امت ایک ہی نہیں ہو رہی. آدھی بات تو انہوں نے اس وقت بھی ایکسپٹ کر لی کہ یہ ہوا ٹھیک نہیں ہے. آدھی بات اس وقت پر ایکسپٹ کر دو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہ یہ ٹھیک نہیں ہوا. کیا ٹھیک نہیں ہوا؟ ان کا پہلا خلیفہ نامزد ہونا ٹھیک نہیں ہوا. آدھی بات اس زمانے میں ایکسپٹ کر لی. آگے دیکھیے کیا آپ ابھی بھی آدھا کانٹیکسٹ سن رہے ہو. جب کسی شخص کو کسی غلطی پہ آر دلائی جائے اور وہ اس کی جسٹیفیکیشن دینے کے بجائے رونا شروع کر دے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ اس غلطی کو مان رہا ہے. کیا ہو گیا تھا وہاں پہ؟ ہو جاتا وہ ان کا رونا. اب یہ ہے نا، ان کا انٹرپریٹیشن خود دے رہے ہیں. جس بات پہ ابھی یہاں پہ کیا معاملہ ہے، یہ بات ہو رہی ہے پہلے خلیفہ کے تعلق سے، یعنی علی ابو بکر رضی اللہ عنہ کا پہلا خلیفہ ہونا، جیسے کہ یہ بتا رہا ہے کہ غلط ہے، غلط ہوا یہ. نہیں سنیے تو پورا چلو میں کانٹیکسٹ. ویڈیو کا لنک ڈال دیتا ہوں، آپ پوری ویڈیو دیکھ لو یہاں سے اچھے سے. ہاں انشاءاللہ میں دیکھ لوں گا. میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں نا ایک چیز، یہیں پہ سے اسی ویڈیو کا ایک پوائنٹ بتا دیتا ہوں. ایک منٹ. ابھی یہاں پہ بات کیا جی تھی ٹوٹل؟ بھائی ایک انسان کا ایٹیٹیوڈ دکھ رہا ہے. یہاں پہ بات شروع ہوئی یزید سے بات شروع ہو کے معاویہ رضی اللہ عنہ، پھر ان کے والد سے ابو سفیان، پھر کتنے سارے اور صحابہ، عائشہ رضی اللہ عنہ، ہوتے ہوتے گئی بات کہاں تک؟
عائشہ ابو رضی بکر اللہ عنہ بولا تھوڑی کچھ کہا. یہ بھی تو میرا سوال تھا نا. باغی تو حضرت شیخ نے کہا کہ باغی ایک منٹ، حضرت امی عائشہ کو بھی کہا, نہیں کہا اس نے باغی. ہاں وہ بھی بتاتے ہیں جی. اس نے حوض کی حدیث بتایا کہ اس وقت اچھا یہ بھی جو بات, اللہ کے یہ نبی بھی کی جو حدیث تھی. یہ بھی, ارے بھائی ہاں وہ باغی تو کا ابھی ہے، ویڈیو, یہ ارے وہ ویڈیو لگا دیجیے گا ابھی باغی کی. اور یہ بات بھی جو باغی اس نے کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اجڑی ڈالی جاتی تھی اور حضرت ابوبکر خاموشی سے دیکھتے تھے اور نہیں کوئی دفاع نہیں کرتے تھے کہ پھینٹی لگے نہیں گی, نہیں, کوئی یہ کسی کا بات بھی نام غلط, نہیں یہ لیا. بات بھی غلط, یہ بات بھی غلط ہے. آپ دیکھیں صحابہ کا نام لیا نا, آپ دیکھیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے, حدیث نمبر ہے 3678. حضرت عروہ ابن زبیر کہتے ہیں سألتو عبداللہ ابن عمر ان اشد ما صنع المشرکون برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عروہ بن زبیر کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر سے پوچھا کہ سب سے سخت کام جو مشرکین نے اللہ کے نبی کے ساتھ کیا وہ کیا تھا. تو وہ فرماتے ہیں رأیت عقبۃ ابن ابی معیط جاء الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے عقبہ ابن ابی معیط کو دیکھا کہ وہ اللہ کے نبی کے پاس آیا, وہو یصلی, اس حالت میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے. اس نے کیا کیا, فوضع رداءہ فی عنقہ فخنقہ بہ خنقا شدیدا, اور اس نے کیا کیا کہ اپنی چادر کو آپ کی گردن میں ڈالا اور آپ کا گلا کس کے سختی سے گھسیٹنے لگا. فرمانے فجاء ابو بکرین حتی دفعہ عنہ, کہ حضرت ابو بکر آئے اور اس خبیث کو, اس لعین کو آپ کے پاس سے ہٹایا. فقالا, اور کہا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات من ربکم, کہ تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے دلیلیں بھی لے کر کے آیا. تو یہ کہنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ ہوتا تھا اور صحابہ کھڑے ہو کر کے دیکھتے تھے اور دفاع نہیں کرتے تھے, یہ بات بھی جھوٹ ہے. حضرت ابوبکر نے دفاع کیا, اور ایک سے زائد مرتبہ, میں نے ایک مثال آپ کو پیش کی, ایک سے زائد مرتبہ آپ کو روایات میں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی حملہ ہوا اور صحابہ کرام آگے بڑھے, خصوصی طور پہ حضرت ابوبکر آگے بڑھے. بلکہ حضرت علی سے ایک اثر مروی ہے کہ ان سے پوچھا گیا, ایک منٹ سن لیں, حضرت علی سے ایک اثر ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ اپنے لوگوں سے پوچھا کہ دونوں لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے, تو لوگوں نے کہا امیر المومنین آپ سب سے بہادر ہیں. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے, اگر تم بہادری کا یہ مطلب سمجھتے ہو کہ کسی کو کشتی میں پچھاڑ دینا اور لڑائی میں ہرا دینا, تو اس معنی میں تو میں بہادر ہوں, لیکن دنیا میں سب سے بہادر, امت میں سب سے بہادر ابو بکر ہے. کہ غزوہ بدر کے موقع پر جب اللہ کے نبی کا خیمہ لگایا گیا تو یہ بات ہوئی کہ اللہ کے نبی کی خیمے کی حفاظت کون کرے گا, کہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی کی خیمے کی طرف مشرکین کی نظر تھی, سب سے سخت ترین مقام کھڑے ہونے کے لیے وہی تھا جہاں پر جان جانے کا سب سے زیادہ اندیشہ تھا. حضرت ابوبکر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے اللہ کے نبی کے خیمے کے پاس کھڑا ہوں گا. تو جو صحابہ اتنے فداکار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے, ان کے بارے میں یہ کہنا کہ پھیٹی لگنے کے ڈر سے کوئی قریب نہیں آیا, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ صحابہ کرام کے بارے میں صحیح لہجہ نہیں ہے بات کرنے کا؟ اچھا تو اب میری بات سنیے, میں حضرت ابوبکر کے بارے میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں. کیا ہے اس میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گستاخی کی. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام خانہ کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے اور ہم دیکھ رہے تھے. عقبہ بن نبی معیط نے لا کے ایک اوجڑی اونٹ کی, اتنی بھاری اوجڑی نبی علیہ السلام کے مبارک گردن پہ رکھ دی جب سجدے کی حالت میں. آج علیہ السلام سے اٹھنے نہیں ہو رہا, اتنا وزنی. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابوبکر وہاں موجود نہیں تھے, کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے. صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ اس میں ایک سیکنڈ, ایک سیکنڈ, اس نے حضرت ابو بکر کو برا کہا یا کچھ غلط کہا, جرت نہیں ہوئی نا اس ٹائم پہ تو. ارے لیکن جرت نہیں ہوئی. شیخ نے کہا تھا کہ حضرت ابو بکر کو بھی برا بولا, میں نے کمنٹ بھی کیا تھا, میں پھر سے نام والے پارٹ پھر سے چلا دیتا ہوں. ہاں نہیں, وہ آگے بھی کیا بول رہے ہیں وہ بھی. عبداللہ بن مسعود کیا صحابی نہیں تھے یار؟ باقی صحابہ حضرت ابوبکر وہاں موجود نہیں تھے, کسی کی جرت نہیں ہوئی ہے کہ جا کے وہ اوجڑی ہٹائے. صحابہ نے جا کے حضرت فاطمہ کو کہا کہ یہ اوجڑی ہٹائے, کیونکہ سب کو یہ پتا تھا کہ پھینٹی لگ جائے گی وہاں پہ. صحابی رسول تھے نا, پھیٹی لگ جائے گی یہ بھی گستاخی نہیں ہے. ہاں سب کو پتا تھا پھیٹی لگ جائے گی. ایک منٹ سنیے نا, ایک منٹ سنیے نا, اچھا میری بات تو سنیے. آپ نے کہا نا ابو بکر کا نام نہیں تھا رضی اللہ عنہ, کب ہوا تھا وہ؟ اور دوسری بات آپ نے کہا کہ غلط کیا کہا ہے, تو غلط کیا کہا ہے وہ بھی آ گیا, نام بھی آ گیا, دونوں چیزیں آ گیا. اب آپ کی ویڈیو پلے کرو. اچھا ابھی پوائنٹ یہ ہے نا, چلو میں شرمندہ کرنا چاہتا ہوں, ہم لوگ بغیر دلیل نہیں بات کر رہے ہیں یہاں, جو بات کر رہے ہیں نا ہاں نہیں, لیکن ہاں جب شیخ نے کہا تھا نا, جیسی میں ایکچولی یہ اسٹارٹ نہیں کیا تھا, مجھے لنک آیا تھا تو میں نے اسٹارٹ کر لیا, تو میں نے سنا ان کا شیخ کا پہلے یہی کہ وہ جب ووجڑی کی بات وہ والی میٹر پہ آئی تھی تو اس نے ایسا برا تو نہیں کہا نا کچھ, اور نہ حضرت ابوبکر کے بارے میں غلط کہا. اس ٹائم پہ جب کفار مکہ, جب ایک سیکنڈ, کفار مکہ تو نماز پڑھنے والوں پہ پتھریں مارتے تھے, کتنا لوگوں کو مارتے تھے, کتنا لوگوں نے پریشان کیا ہے.
ارے بھائی اس پوری روایت میں پہلی بات تو حضرت ابو بکر موجود ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے کہ حضرت ابو بکر موجود ہیں؟ یہ پوری روایت جو صحیح بخاری میں موجود ہے، جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور عقبہ ابن معیط نے آ کر کے جو ہے وہ اچھڑی اصل میں بچہ دانی ڈالی تھی، اس میں اس روایت میں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر وہاں موجود تھے اور دیکھ رہے تھے. میں بھی تو یہی پوچھ رہا تھا نا شیخ سے، کیا اس نے کب نام لیا؟ ارے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ بندہ ابو بکر کا حضرت ابو بکر کا نام لے رہا ہے، کیا اس روایت میں موجود ہے کہ اس وقت جب یہ حادثہ پیش آیا تو حضرت ابو بکر بھی موجود تھے مجلس میں؟ نہیں موجود ہے نا، نام تو اس نے حضرت ابو بکر کے بارے میں بولتے کہ حضرت ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے. یہ کیسے اس نے بولتے حضرت ابو بکر کے بارے میں کہ حضرت ابو بکر بھی دیکھ رہے تھے؟ بلایا گیا کسی کو تھا، یہ پوچھنا تھا. وہ بات کچھ اور. پہلے ایک بات بتائیے، کیا روایت میں حضرت ابو بکر کا اس حادثے کے وقت موجود ہونا، کہاں روایت میں کہ حضرت ابو بکر موجود ہو کر کے دیکھ رہے تھے؟ روایت میں کہاں موجود ہے کہ حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر کے؟ کہیں پہ موجود ہے کہ اس میں حضرت ابو بکر دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر کے؟ آپ نے نا میرا سوال سے سنا نہیں. میرا یہ بولنا تھا کہ آپ کے پاس نا میرے سوال کا جواب نہیں ہے. میں کیا پوچھ رہا ہوں، اس بندے نے، ارے بھائی حضرت ابو بکر وہاں موجود ہی نہیں تھے، اس نے حضرت ابو بکر کا نام لے کر کے بول دیا کہ سب ڈر رہے تھے کہ پھیٹی لگ جائے گی. الزام لگا رہے ہیں سیدھا سیدھا، آپ بول رہے ہیں برا کیا کہا ہے. اس روایت میں حضرت ابو بکر کا کہاں ذکر ہے بتائیے؟ اس روایت میں ایک جگہ آپ موجود نہ ہو، ایک جگہ آپ موجود نہ ہو، وہاں کوئی عمل ہو اور آپ کے سر پہ ڈال دیا جائے، تو اس روایت میں اگر ہے تو بتائیے کہ کیا حضرت ابو بکر کا موجود ہونے کا ذکر ہے اس روایت کے اندر؟ دیکھ لیجئے یہ نمبر ہے نا 4185. تو وہ کہہ رہا ہے اللہ کی پناہ زبردستی ہے. اچھا آپ نے یہ صاحب آپ کی میموری ذرا ایک واقعے میں حضرت ابو بکر موجود ہی نہیں ہے، جبکہ دوسرا واقعہ جس میں عقبہ ابن ابی معیط نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کر کے کھینچا، اس میں صاف صاف حضرت ابو بکر کا موجود ہونا بھی ثابت ہے اور ان کا دفاع کے لیے آنا بھی ثابت ہے. وہ بھی حدیث میں سنا نہیں ابھی. ارے بھائی ابھی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ وہ دفاع کے لیے آئے باقاعدہ حضرت ابو بکر اور عقبہ ابن معیط کو ہٹایا. تو یہ حضرت ابو بکر جس واقعے میں موجود ہی نہیں تھے ان کا نام لے کر کے، چلو ایک پوائنٹ ہو گیا. یہ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں یہ کہا ہے کہ صحابہ حضرت فاطمہ کو بلانے کے لیے گئے تھے. یہ دیکھیے نا لکھا ہے نا یہاں پہ، ایک منٹ، کیا لکھا ہے؟ یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ آئی بلانے گئے تھے. کہاں پر ہے بلانے گئی تھی؟ کہاں ہے؟ اور وہ بوجھ آپ کی پیٹھ پر بلانے گئے تھے صحابہ، یہ کہاں ہے بھائی کہ حضرت صحابہ بلانے گئے تھے حضرت فاطمہ کو؟ ہاں یہ اللہ تو نہیں لکھا ہے. ہاں تو یہ جھوٹ نہیں بول رہے، بٹ صحابی دیکھ رہے تھے نا. حدیثوں میں تحریف، ارے جو سوال کر رہا ہوں وہ جواب دیجیے. کیا یہ حدیثوں میں تحریف کر کے جھوٹ نہیں بول رہا ہے؟ او لہو ناس من قریش من المشرکین، مشرکین تھے گھیرے ہوئے. یہاں پہ صحابہ دیکھ رہے تھے. کہاں ہے؟ ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ابھی آپ نے جو کہا تھا نا کہ اس ویڈیو میں علی مرزا نے، آپ بہت کانفیڈنس سے بتا رہے تھے علی مرزا نے نام بھی نہیں لیا، بول رہے تھے، تو علی مرزا نے نام لیا پتا چلا. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی، لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.